السلام علیکم بھائی، بات کریں؟ السلام علیکم قبلہ، یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد، بات کریں بھائی. قبلہ میرے 5 سوال ہیں، میں عرض کر دوں. 5 سوال لسٹ بنایا، ایک دو پوچھیں پھر دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، میں قبلہ بس بتا دیتا ہوں، پھر آف لائن کر دیں آپ جب مجھے نہیں نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. اگر آف لائن پوچھنا ہے تو ایک سوال کرو. مجھے نہیں معلوم اسے ایک سوال میں کتنا ٹائم لگے گا، تاکہ میں لسٹ نہیں لے سکتا 5 سوالوں کا. ایک سوال بتاؤ کیا ہے. اچھا قبلہ، وہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ابھی جس طرح مطلب میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے میں وہ کرتا ہوں قبلہ، وہ یہ قبلہ کہ دیکھیں ابھی جس طرح میں کوئٹہ میں رہا ہوں نا، تو کوئٹہ میں نواسب بہت زیادہ ہیں، اور اکثر جو ہے نا جو ہمارے ہزارہ مومنین ہیں ادھر، ان کے نفس کے اوپر بہت زیادہ اشکال کرتے ہیں. آج آپ کی ویڈیو آئی کہ نا، اس میں آپ عمر ابن عاص اور عمر کی جو یہ زبردست مرغی اور وہ کپڑوں والا کچھ چیز والا یہ جو کیا ہے، ایسے دونوں کے نسب اشکار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کریں گے کیا کے اوپر، ہزارہ کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ جی قبلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہزارہ کے نسب کے اوپر وہ اعتراض کہتے ہیں یہ لاکو خان کی مطلب اس طرح کی اولاد ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کا جنرل موسیٰ جو تھا 1965 کے اندر جو ہیرو تھا 65 کی وار کا، وہ جب افغانستان گیا تھا ادھر، تو ظاہر شاہ جو تھا اس نے اس سے ہاتھی ملایا تھا، کہا تھا کہ ہزارہ جو تم لوگ ہو وہ تو یہاں پہ مطلب وہ خاکروب میں تم سے ہاتھی منا تھا. اب جب یہ ویڈیو کی نا آپ نے، تو اس کے اوپر بھی لازمی وہ معلومین جو ہے نا اس طرح کی وہ باتیں کریں. تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھی بات ہے، آپ سنیے جواب، پھر آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں نا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تو اگر مجھے نہیں معلوم ایک ظاہر شاہ نے جنرل موسیٰ سے کوئی غلط بات کی، اس کی بے عزتی کی ہے، مجھے نہیں سمجھتا کہ کہانی صحیح ہے. ظاہر شاہ نے جنرل موسیٰ کی اگر بے عزتی کی ہے تو اس کو اس وقت جواب دینا چاہیے تھا. لیکن یہ کہانی لگتا ہے، لوگوں کے افواہیں لگتے ہیں. مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے، میں نے کبھی اس بات کو نہیں سنا ہے. بہرحال وہ اگر کہا بھی ہو نا تو اس کی اپنی غلطی ہے. میں آپ کو ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں کتاب المحاسن سے، ٹائم لگے گا. اس میں یہی حدیث ہے امام علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعوں کو نور اہل بیت علیہ السلام سے خلق کیا. اور یہ حدیث بہت زیادہ ہیں شیعہ کتب میں. مومن جہاں کا بھی ہو، جس نسل کا بھی ہو، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نور سے مخلوق، اور وہ چاہے وہ کافر کے صلب سے بھی نکلا ہو نا. ویسے اگر پیچھے جائیں تو سب لوگ کافر کے نسل سے. آپ مثلا آپ کے پنجابی ہیں، یہ پہلے یہ تو ہندو تھے، اسلام سے پہلے ہندو تھے، یا سندھ کے لوگ بھی ہندو تھے، باقی ہندوستان کے جو لوگ ہیں یا عرب کے جو لوگ ہیں بغیر سوائے بنی ہاشم کے، نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سب لوگ کیا تھے؟ بت پرست تھے. یعنی یہ بھی ہندو تھے، سمجھ لیجیے. ایران کے لوگ، یہ لوگ تو زرتشتی تھے. تو یہ اگر آپ پیچھے جائیں تو سب لوگ کفار کی نسل سے ہیں. لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو اہل بیت علیہ السلام کے نور سے خلق کیا ہے. ابھی میں وہ حدیث مجھے مل جائے میں آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی کہنا کہ ہزارہ علاقوں کے نسل سے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے. اللہ بلے اگر ہوں بھی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہلاکو کے نسل سے ہیں. اگر ہوں بھی تو امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے، محمد ابنی من صلب ابو بکر، محمد ابنی من صلب ابو بکر، محمد میرا بیٹا ہے. ہلاکو ابو بکر سے تو بدتر نہیں ہے. ہلاکو خان نے البتہ شیعوں کا بڑا خدمت کیا. ہلاکو خان بالعکس، ہلاکو جو تھے اس نے شیعوں کو قتل نہیں کیا، اس نے صرف کس کو قتل کیا تھا؟ خلیفہ تھا بغداد کا، شیعوں کا دشمن، اس کو قتل کیا تھا. اور اس نے اپنا وزیر خاص بنایا تھا خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کو بڑا پاور دیا تھا. اور نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ہلاکو کے فوج کی بدولت اس نے تشیع کی بڑی خدمت کیا. وہ کیا کرتا تھا خواجہ نصیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ علماء کے مخالف مذہب کے جو مخالف کے علماء تھے، وہ تو وزیر تھا، بہت بڑا شاندار وزیر تھا ہلاکو کے دربار میں. ان کو بلاتا تھا، مختلف جو بغداد کے اور عراق میں دوسرے ملکوں میں بڑے علماء تھے، ان کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس سوال کا جواب دے دو. اگر وہ غلط جواب دیتا، کہتا ہے نہیں غلط جواب ہے، یہ جو دوبارہ جواب دے دو. پر ثابت کر لیتا نا کہ ان کا مذہب باطل ہے، شیعہ مذہب حق ہے. پر کہتا تھا کہ اب توبہ کر لو، شیعہ بن جاؤ. اگر شیعہ بنتا تو اس کو عزت دیتا، احترام کرتا، اگر نہ بنتا تو اس کو لکڑ مارتا، کوڑے مارتا. ٹھیک ہے، تو اس طرح بہت سے علاقے، پورے کے علاقے شیعہ ہو گئے کہ خواجہ نصیر کے خدمت کی وجہ سے. ان کی بڑی خدمت ہے. اور یہ کس لیے ہوا کہ ہلاکو خان جو تھے وہ شیعوں کے خلاف اس کا تعصب نہیں تھا. اب ہلاکو کے نسل سے بھی ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا محمد ابن من صلب ابی بکر. ابھی اب میں حدیث مل جائے گا تو میں آپ کو دکھا دوں گا. اب میرے بھائی نے جو سوال کیا تھا، کسی ناصبی نے ہم سے کہا کہ ہزارہ قوم مثلا ہلاکو کے نسل سے ہیں، تو بقیہ کس کے نسل سے ہیں؟ پٹھان کس کے نسل سے ہیں؟ وہ بھی کسی کے کوئی ہندو راجا کے نسل سے ہوں گے نا. ہمیں کیا معلوم وہ کس کے نسل سے ہیں. یہ کتاب ہے بصائر الدرجات، تالیف محمد بن الحسن الصفار القمی رحمہ اللہ،
چاپ قوم مقدسہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 16. یہ حدیث بہت زیادہ ہے ہمارے کتب میں. فرمایا ان اللہ عجن تینتنا و تینت شیعتنا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مٹی کو، ہماری جس مٹی سے ہمیں بنایا اور جس مٹی سے ہماری شیعوں کو بنایا، اس کو ایک ساتھ مخلوط کیا ہے، اس کا ایک ہی خمیر بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فخلطنا بہم وخلطہم بنا. پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری جو مٹی ہے، ہماری جو ساخت ہے، اس کو شیعوں کے ساتھ، شیعوں کے خمیر کے ساتھ مخلوط کیا ہے، مکس کیا ہے، شیعوں کو ہمارے ساتھ مخلوط کیا ہے. فمن کان فی خلقی شیء من طینتنا حن الینا. اور جو شخص اس کے خلقت میں ہماری مٹی سے ہو، شیعہ جو اب ہے چائنیز ہو، شیعہ افریقہ کا ہو، شیعہ امریکہ کا ہو، شیعہ ہندو کا بچہ ہو، ٹھیک ہے نا، باپ ہندو ہے بچہ شیعہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے، وہ نورانی ہے، اس میں نور اہل بیت علیہ السلام ہے. امام صادق، یہ حدیث ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں. تو فرمایا کہ جس شخص کے وجود میں ہماری مٹی ہے تو اس کا دل ہماری طرف تڑپتا ہے. تو پھر امام علیہ السلام نے فرمایا فانتم واللہ منا، فانتم واللہ منا، خدا کی قسم تم ہم میں سے ہو. شیعوں کو بولا کہ تم ہم میں. اس طرح کے احادیث تو بہت زیادہ ہیں کہ شیعوں کو اللہ تعالیٰ نے، شیعہ کسی کافر کے نسل سے ہو کوئی بات نہیں، یخرج الحی من المیت، کافر کے نسل سے مومن پیدا ہوتا ہے. محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کا بیٹا ہے، لیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرزند ہے. ٹھیک ہے نا، جنت کا سردار ہے محمد ابن ابی بکر.